بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسلامک پوائنٹ ٹیوب میں آپ سبھی دوستوں کا خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سری لنکا میں نوز نامی پہاڑ پر واقع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنی تکبیریں کہی تھی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے پر فرشتے تشریف لائے، جنہوں نے غسل دیا اور حنوط خوشبو ملی۔ ایک فرشتہ آگے بڑھا، آپ علیہ السلام کی اولاد اور باقی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ہوئی۔ پھر فرشتوں نے بغلی قبر کھود کر دفن دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کہی جانے والی تکبیروں کی تعداد 30 ہے، جو آپ علیہ السلام کے اعجاز و اجلال میں کہی گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حوا علیہ السلام کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ وہ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوئی کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے جو کلام نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر منڈا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ پرندہ پالا، چونکہ جب مرغ آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتا ہے تو مرغ بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ مرغ کے تسبیح پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ حبت اللہ اردو میں جس کا معنی اللہ نے دیا، یہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دوستو، اسلامک نالج والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک پوائنٹ ٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب اپنی محبت میرے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خداوند عالم نے حابیل جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بدلے میں حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قابیل نے حابیل کو کس جگہ قتل کیا؟ ابن کثیر نے کہا ہے کہ دمشق کی شمالی جانب میں قاسیون پہاڑ کے پاس ایک غار ہے جس کو مغارۃ الدم کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اصل نام اخنوخ ہے اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے جاری ہونے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟
اور تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے والے درزی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنا کر دشمنوں سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لڑے۔ سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا۔ سب سے پہلے اولاد آدم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان کب اور کہاں ملاقات ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان معراج کے سفر میں چوتھی آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ مصر کے شہر مصف میں ہوئی یا یونان کے کسی شہر میں ہوئی؟ بعض نے کہا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنی زبانیں سکھائی گئی تھی؟ اس زمانہ میں ملک مصر میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان تمام زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت حضرت نوح علیہ السلام کو ملی۔